فلم کی ابتدا ہوتی ہے ایک 18 سال کی ایک خوبصورت جوان حسین لڑکی سے۔ وہ لڑکی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے ڈاریا۔ اس لڑکی کو ہر روز ایک خواب آتا ہے جس میں وہ خود کو ایک سپر گرل کی طرح دیکھتی ہے۔ وہ لڑکی بہت پریشان تھی کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی کے پاس ایک لاکٹ تھا، وہ ایک طلسمی لاکٹ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پاورفل تھا، مگر ڈائریا اس لاکٹ کی پاور سے بالکل بے خبر تھی۔ کہانی کے اگلے پارٹ میں 12 سال پہلے دکھایا جاتا ہے جب ایک کالا دھواں ایک سکول بس کو لپیٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس سکول بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک لڑکی پانی میں گر جاتی ہے۔ پانی میں اس لڑکی کو ایک آدمی کا نقش دکھتا ہے۔ وہ آدمی اس لڑکی سے کہتا ہے، کالی طاقتوں کا راج اب بہت بڑھ گیا ہے، اب ان کو روکنا پڑے گا اور تم ایسا کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی اس لڑکی کو ایک لاکٹ دیتا ہے اور وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی پانی سے باہر آ جاتی ہے اور دراصل یہ لڑکی ڈائریا تھی۔ وہ لڑکی اب جوان ہو چکی تھی اور ایک حسین پری کی طرح لگتی تھی۔ وہ اس لاکٹ کو ہمیشہ سنبھال کر رکھتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کی روڈ پر اس کا لاکٹ گم ہو جاتا ہے۔ وہ اس لاکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے رات کو وہاں جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک انکل سے ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں پہلے سے ہی وہ لاکٹ موجود تھا۔ انکل کہتا ہے، یہ لو اپنا لاکٹ، اور ڈائریا جو ہی لاکٹ کو ہاتھ لگاتی ہے اس کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی الگ قسم کی طاقت آ گئی ہو۔ دراصل وہ آدمی اچھائی کا پرچار کرنے والی ایک اچھی آتما تھی اور اس دنیا میں موجود نیک آتماؤں کا سردار تھا، اور اس کو آتما ورلڈ میں گرو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ڈائریا سے کہتا ہے، مبارک ہو، تم کو بری آتماؤں کے خلاف لڑنے کے لیے چنا گیا ہے۔ تم کو اپنی پاورز کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اگر کوئی بری آتما تمہارے سامنے آ جائے تو یہ لاکٹ تمہیں اس کی اصل شکل دکھا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ فلم کے اگلے پارٹ میں 100 سال پہلے دکھایا جاتا ہے جب ایک جگہ میں کھدائی کے دوران 3 لوگوں کو ایک عجیب چیز دکھتی ہے۔ دراصل یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے بری آتمائیں دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ دنیا خطرے میں پڑ گئی ہے، اور یوں وہ تینوں اپنی جانیں دے دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس دروازے کے رکشک بن جاتے ہیں۔ کہانی دوبارہ سے پریزنٹ میں آتی ہے۔ ڈائریا جب اپنے روم میں واپس آتی ہے تو وہاں اس کی فرینڈ رو رہی ہوتی ہے۔ ڈائریا کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ ڈیٹنگ پر انویٹیشن کے باوجود نہیں آیا۔ ڈائریا اس لڑکے کے روم میں جاتی ہے۔ لڑکا فرش پر بے ہوش پڑا تھا، ساتھ میں کھڑکی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈائریا اپنے لاکٹ پر ہاتھ رکھتی ہے تو اچانک وہ لڑکی ایک بھیانک شکل میں بدل جاتی ہے۔ وہ ایک بری آتما تھی اور اس نے لڑکے کے دماغ کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد فلم میں انٹری ہوتی ہے 2 اور کریکٹرز کی، جس میں سے ایک لڑکا تھا جس کا نام گریگوری تھا اور ایک لڑکی تھی جو کہ گریگوری کی وائف تھی۔ وہ دونوں بھی اچھائی کے رکشک تھے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ لڑکی 8 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگاتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر گریگوری کی وائف اس کو گھائل کرتی ہے اور گریگوری میجک گیٹ کے ذریعے اس کو بری دنیا کی دیوار کے پاس پہنچاتے ہیں اور وہاں سے اس کو واپس بری دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ گریگوری کے پاس ایک پینٹ تھا جس سے وہ ایک سرکل بناتا تو وہاں ایک گیٹ بنتا تھا اور اس گیٹ سے وہ جہاں چاہے جا سکتا تھا اور آ سکتا تھا۔ گریگوری اور اس کی وائف تو واش روم جانے کے لیے بھی اسی گیٹ کا استعمال کرتے۔ وہی انٹری ہوتی ہے اس پورے فلم کے ویلن کا، جس کا مقصد بری دنیا کی دیوار کو توڑ کر اس دنیا کو بری آتماؤں سے بھرنا تھا، جس کے لیے وہ ایک مورتی تیار کر رہا تھا۔ اس نے پوری دنیا سے اس مورتی کے چھوٹے چھوٹے پارٹس اکٹھا کر کے لائے تھے اور مورتی تقریباً مکمل کی تھی، بٹ اس مورتی کی ایک آنکھ ابھی بھی نامکمل تھی۔ ڈائریا جب بھی یونیورسٹی جاتی تو وہ لاکٹ کا بھرپور استعمال کرتی تھی۔ تبھی اسے ایک لڑکے کے سر پر بری آتما کا نشان دکھتا ہے۔ وہ فوراً سے اپنے دوستوں کو آگاہ کرتی ہے اور اس لڑکے کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ لڑکا ایک اونچی عمارت سے خودکشی کرنے والا تھا
اور शॉकिंग ये था कि उस लड़के को कंट्रोल करने वाली बुरी आत्मा उसी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था। बुरी आत्माओं को दूध से एनर्जी होती है और इसी बात का फायदा उठाकर डायरिया ने उस प्रोफेसर पर दूध फेंका जो कि उसका लंच था। यूं वो बुरी आत्मा घायल हो जाती है और इधर ग्रेगोरी मैजिक गेट से उस लड़के को बचाता है और एक स्विमिंग पूल में फेंक देता है। इधर विलन को मूर्ति की आखिरी आंख मिलती है, मगर इस मूर्ति को एक्टिवेट करने के लिए वो लॉकेट चाहिए था जिसे डायरिया ने पहना हुआ था। तभी एक लड़का एरिस डायरिया को आई लव यू कहता है, जिससे डायरिया बहुत खुश होती है, मगर विलन एरिस को काली ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने कंट्रोल में करता है और एरिस के जरिए डायरिया का लॉकेट अपने पास मंगवाता है। अब मूर्ति मुकम्मल हो चुकी थी, तभी बुरी दुनिया की दीवार के सामने एक खतरनाक झटका आता है और पूरी दुनिया में जिलजिला आने लगता है और पूरा शहर काले धुएं से भर जाता है। दरअसल वो मूर्ति इस दीवार की चाबी थी और अब आहिस्ता से वो दीवार खुल रही थी और इधर लाखों बुरी आत्माएं इस दुनिया में आने को बेकरार थी। गुरु बोलता है कि इस दरवाजे को बंद करने का आखिरी हल लॉकेट के मालिक यानी डायरिया का खून है। डायरिया बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से उस बुरी दुनिया में छलांग लगा देती है और एकदम वो दरवाजा बंद हो जाता है और इधर वो मूर्ति टुकड़ों में बट जाती है और वो लॉकेट अपने मालिक यानी डायरिया के हाथों में आ जाता है और एकदम से डायरिया पानी से बाहर आ जाती है। ये वही जगह थी जहां से 12 साल पहले बस एक्सीडेंट से डायरिया पानी में गिरी थी और उसे वो लॉकेट मिला था। डायरिया जल्दी से बाहर जाती है और एक पीसीओ में जाकर एरिस को कॉल करती है और कहती है I love you so much। और यूं ये दुनिया बुरी आत्माओं के एक खतरनाक हमले से बच जाता है।